گا کہ کس طرح کروڑوں پاکستانی اپنے دلوں میں سعودی عوام کو اپنے بھائیوں کی طرح ان کو بسایا ہوا ہے اور ان کے لیے وہ فرش راہ ہے۔ ابھی میں انشاءاللہ میں چین جانے والا ہوں۔ چین بھی پاکستان کا، سعودی عرب ہمارا ایک برادر ملک ہے، بھائی چارہ ہے، ایک اسلامی رشتہ ہے۔ چین ہمارا نہ صرف ہمسایہ ملک ہے بلکہ ایک بہترین دوستوں میں پاکستان کے شمار ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چین کی دوستی پاکستان کے ساتھ لازوال ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اسی طریقے سے چین نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا، پاکستان نے ہمیشہ چین کا ساتھ دیا، اور یہ دوستی، یہ تعلق 2015 میں ایک نئی اس نے شکل اختیار کی جب میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم پاکستان اور صدر شی جن پنگ کے درمیان معاہدے ہوئے 2015 اپریل میں اسلام آباد میں، جس کے نتیجے میں سی پیک مارز وجود میں آیا، اور سی پیک کے تحت 30 ارب ڈالر کی پاکستان میں سرمایہ کاری ہوئی بجلی کے منصوبوں میں۔ آج ہزاروں میگا واٹ پن بجلی یا کوئلے کے پلانٹس کے ذریعے اگر بجلی پیدا ہو رہی ہے تو وہ سی پیک کی مرہون منت ہے۔ اور وہ وقت تھا 2015 جب اس ملک میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، اور سی پیک کے نتیجے میں نہ صرف لوڈ شیڈنگ میں بہت افاقہ ہوا، اور اس کے ساتھ ہی پھر میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنی یعنی دور اندیشی کے ساتھ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے وسائل سے 5000 میگا واٹ اور بجلی کے منصوبے لگائیں گے، جو کہ لیکوفائڈ گیس کے ذریعے چلیں گے، اور وہ بھی آپ نے دیکھا کہ شفاف ترین منصوبے، دنیا کی بہترین ایفیشنٹ مشینیں۔ پھر چین کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ روڈ انفراسٹرکچر، اور پھر اس ملک کے اندر اور دوسرے یعنی نیوکلیر پاور پلانٹس وہ چین کی مدد سے لگے، جو کہ بجلی مہیا کر رہے ہیں پاکستان میں۔ تو چین کے ساتھ ہمارے جو تعلق ہے وہ بھی ایک لازوال رشتہ ہے، اور یقیناً یہ ہمالیہ سے بھی اونچا اور سمندروں سے بھی گہرا ہے۔ اب میں انشاءاللہ چین کے دورے پہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہا ہوں، اور امید کی جاتی ہے کہ یہ دورہ انشاءاللہ چین اور پاکستان کی دوستی کو، تعلق کو اور مضبوط کرے گا اور ہمہ گیر کرے گا۔ حالیہ جو پاکستان کے اندر تباہی ہوئی یہ بارشی سیلابوں کے ذریعے، وہ بے پناہ تباہی ہوئی ہے، اور صوبہ سندھ سب سے زیادہ متاثر ہوا، اور پھر بلوچستان، اور پھر کے پی، پھر جنوبی پنجاب کے 2 اضلاع، اور اس طوفانی بارشوں کے نتیجے میں پاکستان کے وفاقی حکومت نے اپنے وسائل سے 100 ارب سے زائد، ہم نے الحمدللہ جو متاثرہ لاکھوں گھرانے ہیں ان کو 25,000 روپے فی گھرانہ ان کو ہم نے امداد دی ہے، اور تقریباً 70 ارب روپے یہ ہم نے تقسیم کیے جا چکے ہیں انتہائی شفاف طریقے سے۔ اور یہ میکنزم جو ہے یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے وہ بڑا ایک ویل اسٹیبلش پروگرام ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے اس کے علاوہ اربوں روپے کے خیمے، ماسکیٹو نیٹ وہ دیے ہم نے، نیٹس دیے ہیں، ادویات، کھانے کے پیکس، اور اسی طریقے سے برادر ممالک نے اور دوسرے ممالک نے بھی امداد دی ہے۔ لیکن جو خلیج ہے، ہماری جو اس کو ضروریات ہیں اور جو وسائل ہمارے اپنے اور جو باہر سے ملے ہیں، وہ خلیج بہت بڑی ہے، اس لیے کہ ابھی 13,000 کلومیٹر ہماری سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں، ہمارے 40 لاکھ ایکڑ پر کھڑی فصلیں وہ تباہ ہو گئی ہیں، خاص طور پر سندھ میں آپ کی چاول، آپ کی کاٹن، شوگر کین بھی، اور کھجور کے
جو پھل ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا. یہ تقریباً $40 ارب کا تخمینہ ہے کہ نقصان ہوا ہے ہماری معیشت کو, جو کہ پہلے ہی بدقسمتی سے پچھلی حکومت کی وجہ سے وہ ہچکولے کھا رہی تھی. اور اب یہ ہم نے کوشش کر کے IMF کا پروگرام بھی بحال کیا اور پاکستان دیوالیہ ہونے سے بچ گیا, اور پچھلوں نے دیوالیہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم اس سیلاب سے بھی دن رات مخلوط حکومت نے کوشش کی. مگر شومی ایک قسمت دیکھیں کہ ابھی سعودی عرب کے دورے سے میں ہو کے آئے اور چین جا رہا ہوں, اور یہ پھر دھرنے اور لانگ مارچ شروع کر دیے گئے ہیں. یہ دوبارہ بدقسمتی سے عبداللہ صاحب تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. اٹس ویری انفارچونیٹ کہ 2015 میں 14 میں سوری بلکہ 2013 کے سپٹمبر میں پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے آنا تھا پاکستان, اور یہ دھرنے تھے, گندے کپڑے لٹکائے ہوئے تھے, سڑکوں پر غلاظت تھی. چین کی جو سفیر تھے انہوں نے میرے ذاتی علم میں ہے, انہوں نے کہا کہ آپ 3 دن کے لیے اٹھ جائیں یہاں سے. چائنا ہمارے دوست چین کے صدر آ رہے ہیں شی جن پنگ, اس دورے کے بعد دوبارہ بیٹھ جائیں. انہوں نے کہا جی ہم نہیں اوکے کریں گے. میں نے کوشش کی, وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے میرے ذمہ لگایا کہ میں جا کے میں چینی سفیر سے اور دوسرے جو پاکستان کے جو اداروں کے جو ہیڈز ہیں ان سے میں نے ملاقاتیں کی اور کہا کہ یہ بڑا پاکستان کو نقصان ہو جائے گا یہ چینی اپنا پریزیڈنٹ کا دورہ اگر ملتوی ہو گیا. لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی, اور 7 ماہ وہ دورہ وہ مؤخر ہو گیا. اگر وہ 7 ماہ تاخیر نہ ہوتی تو یہی منصوبے 7 ماہ پہلے لگتے اور پاکستان کے اعتماد کو چین کی نظر میں ٹھیس نہ پہنچتی. یہ وہ حالات ہیں, اور آج دوبارہ یہ ایک اپنے مذموم مقاصد کے لیے عمران نیازی آج پھر یہ دھرنوں کا اور مارچ کا انہوں نے اعلان کیا ہے. اور آپ نے سنا ہے خود, یہ میں نے سنا ٹیلی ویژن کے, ان کی اپنی پارٹی کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اور خدا کرے یہ بات غلط ثابت ہو کہ لاشیں گریں گی, یہ خونی مارچ ہوگا. اس کا کس کو اس کا فائدہ پہنچے گا, کس کو اس کا نقصان پہنچے گا؟ پاکستان کی معیشت پہلے بری طرح تباہ ہو چکی ہے, جس کو ہم اپنا تنکا کر کے جوڑ رہے ہیں, جس طرح ایک پرندہ جوڑتا ہے اپنے گھونسلے کو, اس طرح ہم دوبارہ محنت کر کے پوری مخلوط حکومت دن رات محنت کر رہی ہے, کوشش کر رہی ہے. مجھے بتائیں, ٹھیک ہے ہم سب انسان ہیں, خطا کار ہیں. 6 ماہ گزر گئے ہیں, 6 ماہ میں کوئی ایک دھیلے کی کوئی کرپشن کی کوئی ثبوت تو دور کی بات ہے, کوئی الزام بھی دے سکا؟ ان کے پہلے 6 مہینوں میں اپنا کیا تیا پانچا ہو گیا تھا, کس طرح جناب انہوں نے شوگر کی ایکسپورٹ کا اعلان کیا اور کس طرح لوگوں نے اربوں روپے کی منافع خوری کی, گندم ایکسپورٹ کی, گندم امپورٹ کی, شوگر ایکسپورٹ کی, شوگر امپورٹ کی, اپنا سستی گیس کووڈ کی وجہ سے $3 پر یونٹ مل رہی تھی, اس کی پرواہ نہ کی. آج مہنگی ترین گیس بھی ہمیں نہیں مل رہی. اس ملک کو انہوں نے دیا کیا؟ اس قوم کی جو دکھ ہیں کس طرح انہوں نے بانٹے؟ کوئی ایک کام کر کے دکھایا 4 سالوں میں کہ آج پر یہ دھرنے لے کر اور مارچ لے کر شروع ہو گئے؟ تو یہ صرف اور صرف یہ ایک نارسسسٹ کا یہ مذموم ارادہ ہے, جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں تو سب کچھ, میں نہیں تو کچھ نہیں. اللہ نہ کرے یہ کبھی بھی بات سچ ثابت ہو, لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ شخص خدا نہ خواستہ پاکستان کو اگر ناقابل تلافی نقصان پہنچتا تو پہنچ جائے. اس کی نظر میں اس کی جو اپنی خواہش, اپنی ذات, وہ ہر چیز سے بالا تر ہے. یہ انتہائی قابل افسوس اور اس کی جتنی میں مذمت کی جائے کم ہے. آج بے روزگاری ہے, آج مہنگائی ہے, اور ہم دن رات اسی سوچ میں لگے ہوتے ہیں کہ کس طرح مہنگائی کو کنٹرول کریں. اب تیل اور گیس جو دنیا میں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں, ان کی قیمتیں اب وہ میرے کنٹرول میں تو نہیں ہیں.
ہاں ایک ذات کی کنٹرول میں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس سے میں دن رات دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں، گیس کی قیمتیں کم ہو جائیں، اور دوسری جو اشیاء ہیں مہنگائی کم ہو. یہ وہ تمام معاملات ہیں جس کو ہم انتہائی سنجیدگی سے اس کو بھی دن رات کام کر رہے ہیں. لیکن اب اگر آپ نے ملک کو آپ نے پھر دوبارہ سیاسی ابتدا میں اور سیاسی کرائسس میں بدلنا ہے تو انشاءاللہ یہ ہم حکومت میں ہماری ذمہ داری ہے، منتخب حکومت ہے، پارلیمان نے منتخب کیا ہے، ہم اس طرح کی حرکت نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. میاں نواز شریف صاحب یہ فرما رہے تھے کہ یہ آرمی چیف لگوانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب اپنا، تو اس لیے یہ لے کے نکلے ہیں لانگ مارچ. تو سر اپنا آرمی چیف ہوئے گا؟ گزارش یہ ہے کہ میں آج بات بتا دیتا ہوں. ایک میرے جاننے والے ہیں، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، وہ ایک کاروباری آدمی ہے. وہ کوئی مہینہ پہلے میرے پاس عمران نیازی کا پیغام دے کے آئے کہ آپ شہباز شریف کے جاننے والے ہیں، نواز شریف صاحب کے جاننے والے ہیں، تو آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ میں ڈائلاگ کرنا چاہتا ہوں. اور ان کی زبانی، اللہ عالم ان کی زبانی، کہ ساتھ دھمکیاں بھی دے رہے تھے اور ساتھ ڈائلاگ کی بات بھی کر رہے تھے. میں ان کی بات سنتا رہا تو میں نے کہا کیا ڈائلاگ کو تو انہوں نے ہمیشہ پایا حقارت سے ٹکرایا. میں نے پارلیمان میں ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ کہا لیٹس سائن چارٹر آف اکانومی، تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ چور ڈاکو یہ مجھ سے این آر او مانگتے، یہ جواب ہوتا تھا، یہ چور ڈاکو مجھ سے این آر او مانگتے ہیں، میں نہیں کرتا ان سے ہاتھ ملانا، گوارا نہیں کرتے. مجھے کوئی خواہش نہیں تھی کہ ان سے ہاتھ ملایا جائے، لیکن ہماری ایک اسلامی اقدار ہے، دنیا میں یہ ایک طریقہ ہے، ایک رواج ہے کہ بھئی آپ جتنے اختلافات ہوں آپ بات چیت کرتے ہیں. تو وہ گزرتے تھے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، ان کی مرضی. جس طرح میں کہ ایک تکبرانہ، ایک تحکمانہ ان کا انداز. تو میں نے ان کہا کہ کس ایشوز کے اوپر؟ ان کا جی 2 ایشوز، ایک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہم آپس میں طے کر لیں، اور میں نے کہا ان کو اب یاد آیا آپس میں طے کرنا ان کو، اور دوسرا کہ جی یہ ہم الیکشن کی ڈیٹ ہم طے کرنے کو تیار ہیں، الیکشن اگر کوئی ہمیں ڈیٹ دیں تو ہم اس کے لیے تیار. اور دوسرا آرمی چیف. میں نے کہا کہ آرمی چیف کی تو اپوائنٹمنٹ کیا انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا تھا جب انہوں نے آرمی ایکٹ میں جو امینڈمنٹ کی تھی، اور خالصتاً یہ ایک آئینی معاملہ ہے. آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جو بھی ہے وہ سارے کا سارا ایک ثواب دید آئین نے وزیر اعظم کو دی ہے. تو اس کے اوپر تو کس بات کی بھی مشاورت کرنا چاہتے ہیں؟ اور کہ جی ہم جوائنٹلی مشورہ کر کے اپنا 3 نام وہ دیں اور 3 نام میں دوں. میں نے کہا میں ان کو پیغام دے دیں، میں بتا رہا ہوں ان کو پیغام دے دیں کہ میں ڈائلاگ کے لیے تیار ہوں، جو کہ جس سے کہ ملک جو ہے کسی بھی بحرانی کیفیت میں نہ آئے. اس میں چارٹر آف اکانومی بھی ہے، اس میں چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہے، اور بھی چیزیں ہیں. لیکن جہاں تک آرمی چیف کی مشاورت کی بات ہے، وہ ایک آئینی معاملہ ہے، مجھے ان کے ساتھ مشاورت اس بارے میں نہیں کرنی. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو آپ نے بات کی تھی آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کی، وہ ایک آئینی اختیار ہے، اور ایک آئینی اختیار، اور کہ اللہ کرے کہ وہ آئینی اختیار اچھے طرح خوش اسلوبی سے اس کو میں ادا کر سکوں پاکستان کے بہترین انٹرسٹ میں. اینڈ دیٹس اٹ. اور ایک بات میں آپ کو یاد کر دوں، یہ کوئی خود نمائی کی بات نہیں ہے. میں نے اپنے دورے میں اس مرتبہ یہ میں نے ذہن بنایا ہوا تھا، اور میں ایک خط بھی لے کے گیا تھا جناب محمد بن سلمان جو فرما روا ہیں ان کے نام، کہ جن لوگوں نے مدینہ منورہ میں ہنگامہ رائی کی وہ سب عمران خان کی شے پہ انہوں نے کیا. ان کو کسی کو ظاہر ہے انہوں نے عدالت نے ساری تحقیق کے بعد کسی کو 6 سال، کسی کو 3 سال کی ان کو سزائیں کر دیں. میں نے ان سے درخواست کی اپنے بھائی
क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब से कि गो कि उन्होंने हमें पता नहीं क्या चोर डाकू पता नहीं क्या कहा उस खिते में जहाँ पर दुश्मन के लिए भी जो है वहाँ पर कहते हैं कि अल्लाह उसको माफ़ कर दे। तो उन्होंने अगर ये अपना ये गालियाँ दी हैं, सब कुछ किया है, तो अल्लाह का भी हुक्म है कि आप नरमी पैदा करें। मैं पाकिस्तान का किसी एक पार्टी का मैं वज़ीर आज़म नहीं हूँ, मैं 22 करोड़ अवाम को रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप उनको रिहा कर दें, उनको दरगुजर करें। बखुदा क्राउन प्रिंस ने, मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमें बहुत पजीराई बख्शी, बहुत शानदार हमारा इस्तकबाल किया और बहुत गर्मजोशी से मिले। उन्होंने 10 सेकंड नहीं लगाए, उन्होंने कहा कि इनको मैं वज़ीर आज़म आपकी ये फौरन ऑर्डर दे दूंगा और आज रात ही ऑर्डर दे दूंगा। अब आप बताइए कि भाई कोई मैंने ये अपनी कोई ये बेचारे जो फंस गए इमरान खान की एक मज़मूम हरकत की बिना पर, जो उन्होंने वहाँ पर ज़्यादती की और बहुत पाकिस्तान को बदनाम किया, तो मैंने तो वहाँ पर जाकर इनकी रिहाई के लिए बात की, इसलिए कि मैं पाकिस्तान का एक पार्टी का वज़ीर आज़म नहीं हूँ, मखलूत पार्टियों का और पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम का हूँ। उन्होंने मुझे मुंतखब किया है, तो मैंने वहाँ पर ये बात की। तो उसका मैं बताने का मकसद ये कोई खुद नुमाई नहीं है। इस मुल्क को अगर जिंदा रहना है, इस मुल्क को अगर गुर्बत, बेरोजगारी और जो बीमारियों से हमने बचाना है और कायद आज़म का पाकिस्तान बनाना है, तो खुदारा फिर हमें ये बात जान लेनी चाहिए कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम होगा, माशी इस्तेकाम होगा, तो पाकिस्तान अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर सकेगा। वगरना पर हम मैं जान लें, खुदा ना करे ये बात कभी सच साबित हो, वगरना पर हम एक दायरे में घूमते रहेंगे। अरशद चौधरी, इंडिपेंडेंट उर्दू से मेरा ताल्लुक़ है। सर ये बताइएगा कि इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में खान साहब के जो ख्यालात हैं, जो उन पर वो तनकीद करते हैं, आने वाले दिनों में अगर इलेक्शन पे बातचीत होती है, डिसाइड हो जाता है इलेक्शन की कोई डेट या इलेक्शन होना है 2023 में, तो आप क्या समझते हैं कि पीटीआई एक बड़ी जमात है, 2-3 सूबों में उनकी हुकूमत है, तो उनके साथ निगोसिएशन इस मामले में की जाएगी या क्या रास्ता अपनाया जाएगा इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे, अगर वो इंतखाबात को नहीं मानते तो? 3 सूबों में तो उनकी हुकूमत नहीं है। उनकी एक सूबे में सालिम हुकूमत है और एक सूबे में जहाँ पर हम बैठे हैं वहाँ पर शराकत की हुकूमत है। तो एक तो मैं ज़रा माफ़ी चाहता हूँ, तस्दीक कर दूँ, ये ज़रूरी था। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनका नाम मैंने नहीं दिया था, ये रिकॉर्ड की बात है कि इमरान नियाज़ी ने नाम दिए थे। वो जो हमारा जो एक कानून है उसमें अब मशावरत होती है, चाहे वो केयरटेकर गवर्नमेंट है या इस तरह की आम जो पोस्टिंग्स हैं, नैब के चेयरमैन के में मशावरत थी, उन्होंने कानूनी ऑर्डिनेंस से ख़त्म कर दिया कि मैंने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से मैंने मशावरत नहीं करनी। क्यों? उनके जो अल्फाज जो मुंह पे नहीं लाए, वो जो कहते थे, तो अगर उस वक़्त मैं वो था तो अब मुशावरत क्यों कर रहे हैं? अब मैं अपना एक बिल्कुल दूध का नहाया हुआ बिल्कुल मैं, अब मुझसे मुशावरत क्यों कर रहे हैं? उसको तो हाथ बनाना पसंद नहीं करते थे, दिन रात कहते ये एनोरल के लिए तैयार है, चाहते हैं, और कहते थे कि मैं इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। खत लिखते थे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को, तो मेरा नाम नहीं ऊपर लिखते थे। मैं उसके बावजूद भी उनके जवाब देता था, उनका नाम लिखता था प्राइम मिनिस्टर, ये मेरा नाम नहीं लिखते थे। इतनी हकारत, इतनी इनको दुश्मनी थी, न जाने इतने वो उकताए हुए थे मुझसे। अब वो अपने पैगंबर भेजते हैं कि मुझसे बात करें। ये बदतरीन किस्म का दोगलापन नहीं तो क्या है, बदतरीन किस्म की मुनाफिकत नहीं तो क्या है, बदतरीन किस्म का घटियापन नहीं तो क्या है। ये आईनी इदारा है और उसको और कितनी तारीफें करते थे कि इससे ज्यादा ऑनेस्ट बंदा है कोई नहीं। मैंने तो आज तक ये बात नहीं की कि ये बहुत ऑनेस्ट हैं। आज मैं बता रहा हूं कि मुझसे मेरे साथ उन्होंने एक ज़माने में पंजाब में काम किया था, 97-98 में, मुझे याद पड़ता है, और एक बहुत
ایک خاموش طبع، شریف اور آنےسٹ آدمی ہے، لیکن نام تو انہوں نے دیا تھا، میں نے تو نام نہیں دیا تھا، اور اس کی پبلکلی تعریفوں کے پل باندھے. آج میں یہ آپ کو کہنے بلا خوف تردید کہنے کو تیار ہوں کہ یہ تھے سیکرٹری CNW، ان کو میں نے لگایا تھا پنجاب میں، اور انتہائی شفاف طریقے سے کام کرتے تھے اور خاموش طبع انسان. اس سے زیادہ میں ان کو نہیں جانتا، جتنا جانتا ہوں وہ میں نے آپ کو بتایا. سعودی عرب تو ان کا کچھ مال چوری ہوا ہمارے ہاں، گھڑیاں وڑیاں، تو پوچھا انہوں نے آپ سے ان کے بارے میں؟ ایک تو یہ ہمیں بتا دیجیے گا. میں اس میں تھوڑا اضافہ کر دوں کہ انہوں نے آپ کو کوئی گھڑی چھڑی دی ہے، یہ کہہ دیا ہے کہ یار تجھے تو بیچ ہی دیں ہو. میرا سوال ابھی رہ گیا. جی اچھا، ایک یہ تو ایک لائٹر اتنے بڑے سوال کے بعد ابھی بھی سوال رہ گیا. وہ یہ ہے کہ کہا آپ کے بارے میں PTI کے سوشل میڈیا نے یہ کہا کہ آپ سعودی عرب سے صرف دلاسا لے کے آئے ہیں اور انہوں نے آپ کو کچھ نہیں دیا، اور آپ کے مطلب کہ میڈیا نے بھی کوئی شیئر ایسی بات نہیں کی، کوئی بہت بڑی اچیومنٹ کر کے آئے ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ چائنا آپ جا رہے ہیں اور چائنا کا بہت بڑا ڈیٹ ہے ہمارے اوپر، IPPs کا بھی، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی پروجیکٹ ہی نہیں ہے جو ہم ان کو جا کے شوکیس کر سکیں جس کے عوض وہ ہمیں زر مبادلہ دے سکیں، اور ڈالر کا انفلو ہمارا جو ہے وہ مسلسل روپے کو نیچے لے جاتا جا رہا ہے. کیا اسٹریٹجی ہے آپ کے پاس؟ جی صاحب بہت مہربانی، آپ نے بڑے ریلیونٹ سوال پوچھے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے یہ بات ذرا آپ ذرا قریب سے سمجھ لیں. وہ جو تحفہ ملا تھا گھڑی کا، وہ بطور وزیر اعظم ملتا ہے یا بطور وزیر یا گورنر، جو بھی مہمان کسی ملک میں جاتا ہے. سعودی عرب ہمارے بہترین برادر ملکوں میں شامل ہوتے ہیں، اور انہوں نے قیمتی ترین ان کو تحفہ دیا عمران نیازی صاحب کو بطور وزیر اعظم پاکستان. تھینک یو ویری مچ. کہ وہ 22 کروڑ عوام کے وزیر اعظم کے طور پر گئے تھے. ان کی محترمہ اہلیہ کو کیا تحفے ملے وہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن جو تحفہ ان کو ملا وہ مجھے اس کا علم ہے کہ وہ قیمتی ترین گھڑی تھی، پتہ نہیں 14 کروڑ یا 17-18 کروڑ روپے کی. میرا جو ہمارا جو ہے توشے خانے کا جو قانون، کہ آپ کوئی تحفہ ملتا ہے تو آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں کہ یا تو آپ توشہ خانہ میں وہ تحفہ جمع کرا دیں اور کہیں کہ مجھے نہیں چاہیے، یا پھر آپ کو یہ سہولت حاصل ہے کہ آپ اس کی جو پرسنٹیج، اس کی جو قیمت لگاتے ہیں توشہ خانہ والے، وہ اس کی پرسنٹیج ادا کر دیں اور آپ وہ تحفہ لے لیں. لیکن یہ میں نے نہیں کبھی سنا کہ آپ وہ قیمتی تحفہ بازار میں بیچ کے پیسے جیب میں ڈال لیں. یہ تو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی توہین ہے. یہ تحفہ دینے والے ملک کے سربراہ کی ان کی توہین ہے کہ میں نے تو ان کو جانا کہ یہ وزیر اعظم پاکستان ہیں، ان کو میں نے تحفہ دیا بڑی خوشی سے، اور پاکستان کے عوام کو پتہ چلے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ان کا ارشاد ہے کہ اپنا جب آپ تحفے ایکسچینج کرتے ہیں، لیتے دیتے ہیں، تو اسے محبت اور آپس میں دلوں میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے. تو آپ وہ تحفہ دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے وہ دیں، اور آپ اس کو اپنے اس محبت کو بازار میں جا کے بیچ آئیں، اور پیسے اس کے عوض پیسے ملیں آپ جیب میں ڈال لیں. خالی یہی نہیں ہوا، اور جو تحفے ملے وہ توشہ خانہ میں جمع کرانے سے پہلے بازار میں بیچ دیے، پیسے جیب میں ڈال لیے، اور اس کے بعد توشہ خانہ میں جو اس کی بنتی ریشو وہ جمع کرا دی. اور پھر جو ڈیکلیریشن ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے قانون کی کہ آپ اپنی ٹیکس ریٹرن میں اور آپ الیکشن کمیشن میں جو آپ فائل کرتے ہیں وہاں پر بھی ایک الیکٹڈ ممبر کے لیے وہاں پر ریٹرن داخل کرانا ایک لازمی ہے الیکشن کمیشن میں، اس سے آپ غائب کر دیں. تو اس سے بڑا مس ڈیکلیریشن کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیسے جیب میں ڈال لیے، بعد میں توشہ خانہ میں اس کا حصہ جمع کرایا، جو آپ نے پیسے جیب میں ڈالے وہ آپ نے ریٹرن میں الیکشن کمیشن کو بتایا نہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اپنا یہ سب چور ڈاکو ہیں. یار خدا کا نام مانے، یعنی اس بات کو اگر اب آپ نے دفن نہ کیا تو پھر آپ کی آج آپ ضرور آپ کے ساتھ ایک کلٹ ہے، لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے. دیکھیے بات سچی کرنی چاہیے
ہٹلر کے ساتھ بھی بڑی دنیا تھی، اور ہٹلر نے آپ نے تو کیا کچھ نہیں، آپ نے تو ملک کو برباد کر دیا، اکانومی کو برباد کر دیا. آپ نے 50 لاکھ گھروں کے بجائے ایک اینٹ نہیں لگائی، 1 کروڑ نوکری دینے کے بجائے آپ نے ایک گھر نہیں دیا، بلکہ آپ نے بنی گالا جو غیر قانونی گھر تھا اس کو آپ نے منظور کروا لیا اور غریبوں کے گھر مسمار کر دیے. ہٹلر نے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھنے، میں اس کی تعریف میں بات نہیں کر رہا، ہٹلر نے جرمنی کی جو انڈسٹری تھی اور معیشت کی اس کو بدل کے رکھ دیا تھا. He had taken it to a different level. جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو جرمنی کے جو موٹر ویز ہیں، آٹوبان کہتے ہیں سڑک کو، جو جرمن زبان میں لفظ ہے، اور آٹوبان، تو اس نے دنیا کی بہترین سڑکیں بنائی، دنیا کی بہترین گاڑیاں بنائی، انڈسٹری بنائی، اور اپنا وار کی مشینیں بنائی. اس نے تو ایک کام کر کے دکھایا تھا ہٹلر نے، اور پھر خود ہی اپنے ہاتھ سے سب کچھ تباہ کر دیا، اس لیے کہ وہ ایک فیشسٹ تھا. وہ دن رات قوم کو اپنا غلط باتیں بتاتا تھا اور ابھارتا تھا اور تباہی کی طرف لے گیا. تو اس نے تو کام کر کے دکھایا تھا. آپ کے جو جھولی میں تو غریب عوام کی خدمت کو ایک بھی کوئی بات ایسی نہیں جو آپ بات کر سکیں. لہذا آپ نے ان 4 سالوں میں چونکہ کام کچھ نہیں کیا، ان جلسوں میں، ان دھرنوں میں، ان ریلیز میں آپ اپنی کارکردگی بتانے سے قاصر ہیں. چور ڈاکو، اب وہ آپ دن رات جو کہتے رہے، آج وہ جو آپ کی جو وہ ہے وہ مسمار ہو چکی بات آپ کی. خود آپ سب سے بڑے خائن نکلے ہیں، خود آپ سب سے بڑے، آپ نے اس ملک کے ساتھ آپ نے دھوکہ کیا، فراڈ کیا آپ نے، اور جو ہمارے دوست ممالک کے جو جذبات ان کو مجروح کیا، ان کو بتایا کہ بھئی ہم تو اپنا آپ کی جو تحفے ہیں وہ گھڑیاں وہ بھی بیچ دیتے ہیں. اور پھر آپ نے اپنا چین کے بارے میں کہا کہ جو منصوبے ملے وہاں پر کرپشن ہوئی، فلاں ہوا. یعنی آپ نے اپنے برادر ملکوں کے تحفوں کو بیچ دیا اور جیب میں پیسے ڈال لیے، اور پھر ڈکلیئر نہیں کیا. اور ان ممالک کو جنہوں نے اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی، ان کے بارے میں آپ نے جو جا کے فورنسک آڈٹ کروائے اور اپنے ساتھیوں اور واریوں کے ذریعے آپ نے الزامات لگائے. یہ کہاں کی قومی خدمت ہے؟ یہ کہاں کی سیاست ہے؟ یہ کہاں پر پاکستان کو بنانے کا عزم ہے؟ یہ تو پاکستان کو برباد اور تباہ کرنے کا ایک آپ نے پورا ایک مسالہ بنایا اور ایک بیانیہ گھڑا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یقین کر لیں. دیکھیں، میں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اپنی پارٹی کی قائد میاں نواز شریف کی مہربانی سے اور پارٹی کی اپنا ساتھیوں کی مہربانی سے میں 10-12 سال 12.5 سال اس صوبے میں اپنا خادم رہا. 97-99 جب مشرف کا مارشل آیا اور پھر 2008 اور 18 تک 12.5 سال میں نے اس صوبے کی خدمت کی ہے. الحمدللہ بڑی غلطیاں بھی کی ہوں گی، لیکن دوست بس بھی آنےسٹ مسٹیکس. لیکن کم سے کم آپ دیکھ لیں PKLI ہے جو دنیا کا ایک معروف زمانہ اسپتال بنایا، جس کو عمران نیازی نے اور ثاقب نثار صاحب نے مل کے کس طرح تباہ کیا، اور پھر یہاں پر جو اور منصوبے بنائے اس کو کس طرح انہوں نے اپنا عمران نیازی کی گورنمنٹ نے تباہ کر دیا. اور پھر رشوت اور کرپشن کا یہاں پر بازار گرم ہو گیا. یہاں پر میرٹ واز دی آرڈر آف دا ڈے، چاہے وہ سپاہی بھرتی ہو یا ڈاکٹر یا ایک نرس یا ایک SHO یا ایک ٹیچر. لاکھوں ٹیچر، ڈاکٹرز، نرسیں بھرتی ہوئیں اس صوبے میں میرے ان 12.5 سالوں میں الحمدللہ 100% آن میرٹ. آپ ایک میرٹ گنوا دیں، ایک میرٹ گنوا دیں. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جناب وہ جو فرا گوگی صاحبہ اور ان کے ذریعے ہیرے جواہرات اپنا لے کے آپ نے میرٹ کی آپ نے دھجیاں اڑا دی. جو صبح آپ کی حکومت میں 4 سال یہاں چلتا رہا، رشوت، ڈپٹی کمشنر، اپنا SP اور سب آپ کا جو ہوتے ہیں یہ اسسٹنٹ کمشنرز اور DPOs، میں کس کی بات، پٹواری، تحصیلدار، سب کی بولیاں لگتی تھی یہاں پہ. میں انتہائی اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کہتا ہوں، اس سے معافی مانگ کے کہتا ہوں، کسی کی مجال نہیں تھی کہ یہاں پر کوئی اپنا کسی DPO یا SP یا ایک ذمہ دار یا اس کی اپنا ایک پٹواری کی کوئی بولی لگا جائے. کسی کی مجال نہیں تھی. میرٹ کو کوئی چینج نہیں کر سکتا تھا. تو دیکھیے اس کے پلے کیا ہے اور ملک کو تباہ کرنے کے لیے کیا کیا الزامات
اور کس طرح گھٹیا حرکتیں کر رہا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں آپ کو بڑے ادب کے ساتھ اور کہ دیکھیں یہ قوم 22 کروڑ عوام کو ہم نے اپنا محنت کر کے ان کو کھڑا کرنا ہے, ان کو روزگار ان کے لیے دینا ہے, ان کو دوائیاں دینی ہیں, تعلیم دینی ہے. کہاں ہم بنگلہ دیش, کہاں دوسرے ممالک اور کہاں ہم, اور ہندوستان کا ایک زمانے میں مقابلہ تھا پاکستان کے ساتھ. آج میں بڑے مجھے دکھی دل سے کہنا پڑتا ہوں کہ معاشی میدان میں اب کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو کیا ہم نے دوڑ میں پیچھے رہ جانا ہے اور نعروں اور اس طرح کی جھوٹ فریب اور دھوکے اور گھٹیا الزامات لگا کر ہم نے اپنا ایک کلٹ بنانا ہے, یا قوم کو توانا کرنا اور قوم کو ہم نے جری اور اس دنیا میں اقوام عالم اس کا مقام دلوانا ہے. چین کا وزٹ الحمدللہ دیکھیے وہ سعودی عرب کا بہت ہی رہا ہے ایک اپنا مثبت اور حوصلہ افزا دورہ. میں قبل از وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. ایسے میں جس طرح عمران نیازی ڈینگے مارتے تھے, میں کوئی اپنا شیخ نہیں بکھیرنا چاہتا. انشاءاللہ موقع آئے گا, آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے منصوبوں کے اوپر یہاں پر سرمایہ کاری ہوگی. اور چین میں جا رہا ہوں, چین پاکستان کا ایک بہت پائیدار دوست ہے, بہت پائیدار دوست ہے. جناب شی جن پنگ دوبارہ منتخب ہوئے ہیں سیکرٹری جنرل آف کمیونسٹ پارٹی. انہوں نے ان کے دور میں چین نے انقلابی ترقی کی ہے. ان سے بھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی اور پاکستان کی اور چین کی اقتصادی اور معاشی اور سماجی تعلقات مضبوط کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ کریں گے. میں انشاءاللہ پر امید ہو کے جا رہا ہوں, باقی اللہ کے ہاتھ میں. عمران خان صاحب کا پروپیگنڈا جو ہے وہ اتنا پاپولر ہو رہا ہے, یا کم از کم وہ اپنا بیانیہ اس طرح اپنا بنا رہے ہیں کہ حکومت کو ڈی جی آئی ایس آئی کو سامنے لانا پڑتا ہے. کیا یہ کمزوری نہیں ہے, اور ڈی جی آئی ایس آئی کو سامنے آنا کوئی مناسب قدم تھا؟ دیکھیے کہ عمران نیازی نے افواج پاکستان کے اوپر تابڑ توڑ حملے کیے. سننے میری بات ذرا. افواج پاکستان دیکھیے یہ ادارہ ہے پاکستان کی دفاع کے لیے, پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ کرنے کے لیے. اس ادارے کے جوانوں اور افسروں نے جب سے پاکستان مارج وجود میں آیا ہے بیش بہا قربانیاں دی ہیں, چاہے وہ جنگیں ہوں, چاہے وہ دہشت گردی ہو. اب دیکھیے دہشت گردی کا وہ زمانہ ذرا اندازہ فرمائیں کہ جب پشاور, لاہور, کراچی, کوئٹہ اور پھر دوسرے علاقے دہشت گردوں سے مکمل طور پر یعنی یہ علاقے غیر محفوظ ہو چکے تھے. ہسپتالوں میں بم پڑتے تھے, اسی شہر لاہور میں, دکانوں میں, یونیورسٹیز میں, اسکولوں میں, پشاور میں, آرمی پبلک اسکول, کراچی, کوئٹہ, خود جی ایچ کیو میں, تو کوئی چیز محفوظ نہیں رہ گئی تھی. تو آپ دیکھیں, اور وہ بھی آپ کو ویڈیو ملی ہوں گی کس طرح دہشت گردوں نے, کس طرح ہمارے بھائی ذرا میں بات کر رہا ہوں, کس طرح ہمارے افسروں کی اور جوانوں کی ان کی تضحیک کی. وہ میں الفاظ میں زبان پہ نہیں لا سکتا, لیکن پھر کس طرح اسی فوج نے, ہماری فوج پاکستان نے کس طرح جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر ان دہشت گردوں کے خلاف وہ جنگ لڑی, اور ہزاروں ہمارے نوجوان اور اٹل جوان ہمارے شہید ہوئے, افسر شہید, ان کے بچے شہید ہوئے, عام شہری شہید ہوا, مائیں بہنیں, جرنیل, آپ کا کرنیل, آپ کے بریگیڈیئر, آپ کے سپاہی, لانس نائک. تو اتنی عظیم قربانیاں دینے والا ایک ادارہ ہو اور اس کے خلاف پر آپ زہر اگلیں, کیوں؟ صرف کیا کوئی غیر آئینی یا غیر قانونی کام ہوا تھا؟ مجھے بتائیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو تھا, کیا یہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام؟ اور وہ ووٹ آف کانفیڈنس اب جو حقائق ہوش ربا سامنے آئے ہیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس کو ناکام بنانے کے لیے عمران نیازی نے ان سے کہا کہ آپ اس کو ناکام بنا دیں اور آپ جتنی مرضی آپ میرے سے آپ ایکسٹینشن لے لیں. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ایک اور حوالے سے بھی کوئی اخبار میں تو جیل میں تھا, ایک بڑی وہاں پر ٹینشن پیدا ہوئی تھی. تو مجھے بتائیں کہ یہ
جو کہ غیر پارلیمانی الفاظ اور کسی بھی معاشرے میں وہ الفاظ کا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا چاہے جائے کہ اس کو اپنی زبان پہ لے کے آئے. وہ کس طرح کے الفاظ استعمال کرتا تھا میرے بارے میں کہ تم تو بوٹ پالش کرتے ہو, پتہ نہیں کیا کیا الفاظ. اور یہاں پر ایک آئینی ایک کردار ہے پارلیمان کا, اس کو ناکام بنانے کے لیے غیر آئینی طریقے سے وہ پیشکش کی جا رہی ہے. تو مجھے بتائیں, اور پھر اس ادارے کے خلاف وہ شخص زہر اپنا اگلتا ہے جس نے اس کو پالا اور پوسا. میں یہ بات بالکل یہ کہہ رہا ہوں. اور جس طرح یہ اقتدار میں آیا اور 4 سال یعنی اس حد تک یہ ادارہ گیا اس کو کامیاب کرانے کے لیے کہ شاید یہ کامیاب ہو جائے اور پاکستان کو بھلا ہو جائے. تمام اس ادارے نے تمام جو تھے میں سمجھتا ہوں کہ اپنا بیریئرز ایک طرف کر دیے کہ شاید پاکستان کا یہ بھلا ہو جائے اس آدمی کے ذریعے, اور اس کو ہم وہ سپورٹ دیں جو کہ 75 سال میں کسی کو نہ آج تک ملی, دوبارہ کسی کو ملے گی نہیں. اور میں بالکل ایک لائٹر وین میں کہا کرتا ہوں کہ اتنی سپورٹ اگر ہمیں ملی ہوتی اس کی 20% بھی, تو پھر میاں نواز شریف کی ہم لیڈرشپ میں پاکستان اپنا راکٹ کی طرح اوپر جا رہا ہوتا. اور وہ شخص جو کہ پھر چونکہ ایک مکمل طور پر ناکام ہو گئے اتنے دھکے لگانے کے باوجود بھی, یعنی ایک دھکا سٹارٹ گاڑی بھی ہوتی ہے نا, اس کو آپ دھکے لگائیں تو وہ تھوڑی دیر وہ سٹر کر کے چل پڑتی ہے. مگر یہ تو یعنی دھکا لگانے کے بعد بھی یہ گاڑی نہیں چلی. اور آج وہ اپنی ذات کے لیے ادارے کو متون کرے اور سپہ سالار کو اس بات پر متون کرے اور ان کو یہ کہے کہ جناب یہ اپنا کبھی بیان دلوائے ان سے گل سے, اپنا کبھی بیان دلوائیں اپنا کسی اور سے, کبھی بیان دلوائیں سواتی سے, اور ادارے کو گھٹیا ترین الفاظ میں متون کرے. تو کیا کوئی آدمی اس کو ایک ہوش مند پاکستانی برداشت کر سکتا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 کہ خاندانوں تک چلے جانا, یعنی چلو ایک فرد کو آپ اٹیک کریں, ان کے بچوں اور بچیوں کو ان کو آپ نہ بخشیں. یہ تو کوئی جانور بھی یہ کام نہیں کرتا. کوئی جو ڈین ہوتی ہے وہ بھی 3 گھر چھوڑ کے وہ حملہ کرتی ہے. آپ کے اوپر تو اتنے احسانات ہیں کہ اگر آپ ساری عمر بھی اپنے اس ادارے کا شکریہ ادا کرتے رہیں تو شاید وہ آپ شکریہ ادا نہیں کر سکیں, کیونکہ اس ادارے نے آپ کو پالا پوسا اور پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ پیلے, باہر سے پیسے لا کے دیے, سعودی عرب سے, چائنا سے, قطر سے جا کے منتیں کی اور ہر چیز کو داؤ پہ لگا دیا کہ شاید پاکستان کو بھلا ہو جائے. چونکہ یہ شخص ناکام ہو گیا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا, اس کو غیر آئینی طریقہ اختیار یہ کیا کہ آپ کو میں جو مرضی آپ ایکسٹینشن لے لیں, اس کو ناکام کر دیں. جب وہ نہیں مانے تو پھر غدار اور میر جعفر اور میر صادق, تو پھر DGI انہوں نے مجھ سے اجازت لی, مجھ سے باقاعدہ مجھ سے پوچھا کہ جی یہ ہمارے ادارے پر اب بہت شدید الزامات لگ رہے ہیں, اور یہ ان کا DGI ان واقعات کا شاہد نہیں ہے جن کا میں ہوں, تو مجھے آپ سے پرمیشن چاہیے کہ میں ان کا جواب دوں ایک محتاط انداز میں. اور انہوں نے انتہائی محتاط کرسپ انداز میں اس کا جواب بھی دیا اور دفاع بھی کیا. مجھے بتائیں کہ کیا جنرل قمر جاوید باجوہ نے اگر پاکستان کی بہترین مفاد میں اگر عمران نیازی کو بطور وزیر اعظم فل سپورٹ دی, بلکہ ایکسٹرا سپورٹ دی, بلکہ سپر سپورٹ دی تاکہ پاکستان کا کوئی بھلا ہو جائے, تو وہ کیا اس میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ بھائی چلو ہم اگر ملک کی خیر ہو جائے گی تو ایک ملک کا بھلا ہو جائے گا, تو ایک نام یاد رکھا جائے گا کہ ہاں جی جس طرح نواز شریف نے اپنا ہندوستان کے 5 دھماکوں کے جواب میں اور امریکہ کی $5 ارب کی جو پیشکش تھی اس کو بڑے اچھے انداز میں ٹھکرا کر پاکستان کا جو وسیع تر مفاد تھا نواز شریف نے اس کو قربان نہیں ہونے دیا. تو انہوں نے بھی اس ادارے نے اس کے سپہ سالار نے یہی سوچا ہوگا نا کہ بھئی ہم چلو اس کو ہم سپورٹ کریں, پاکستان کی حالت بدل جائے. حالت تو غیر ہو گئی پاکستان کی, اور پھر
جو آئینی جو ایک عمل ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے غیر آئینی طور پر کرنے کے لیے پیشکش کرنا. تو اگر ڈی جی آئی ایس آئی نے باقاعدہ وزیر اعظم جس کے اپنا قانون ان کے انڈر ہیں اجازت دے کر اس کا جواب دیا تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ قربانیاں یہ فوج دے, ان کے بچے, ان کے جو لسبیلا میں جو واقعہ ہوا اور وہ جو کو کمانڈر جو ان کے ساتھ ساتھی شہید ہوئے, کیا انہوں نے پی ٹی آئی کے ٹرول نے کیا کیا؟ ان شہیدوں کا انہوں نے ان کی تصدیق کی, ان کے خلاف الزامات لگائے اور یہ کہا کہ اپنا شہید کی ہمیں کوئی پرواہ, یہ ہیلی کاپٹر بچ جانا چاہیے تھا. مجھے بتائیں کوئی دشمن بھی اس طرح کی بات نہیں کرتا. وہ کہتے کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے, اسامی مر جانا. بھائی یہ وہ فوج ہے, یہ فوج پاکستان کے 22 کروڑ افواج کے لوگوں کے لیے اپنا خون دے رہی ہے, پہاڑوں پر, میدانوں پر, اپنا وہاں پر نارتھ وزیرستان میں, جنوبی وزیرستان کو کس نے خالی کرایا, اب شمالی وزیرستان کو کس نے خالی کرایا, آپ کے سوات کو کس نے خالی کرایا؟ وہ ہزاروں لوگوں کو شہید کروا کے خالی کروایا. یہ پھر کہا جائے یہ تو ان کا ڈیوٹی تھی. وہ ڈیوٹی بالکل تھی, جانوں پر اپنے کھیل کر یہ ادا کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی خاندان بچ جانے, ملک بچ جانا, اس سے بڑی اور اپنا کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ اس ادارے کو آپ متون کریں اب صرف اپنی ذات کے سامنے رکھ کر. اور پھر ہندوستان نے کیا کیا؟ کل جو ہندوستان نے پاکستان کا جو اپنا جو مذاق اڑایا ہے اور کہا کہ ہمیں تو اور کچھ, عمران خان واہ واہ واہ, اس نے ڈی جی آئی ایس آئی کو آڑے ہاتھوں دیا. بتائیے, یعنی آج ہندوستان یعنی بغلے بجا رہا ہے عمران نیازی کے اس جو اس نے کل باتیں کہی ہیں, اور اپنا نے کہا کہ ہمیں اور کوئی, ہمیں تو کچھ, یہ تو ہمارا لیڈر بن گیا, ہیرو ہے ہمارا. یعنی دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, اپنی ذات کے لیے اس کو اوپر رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں سیاست میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ عمران خان نیازی کی اس بلنڈر اور گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا انشاءاللہ. یہ میرا ایمان ہے بالکل. جو وطن کا نہیں وہ کسی کا نہیں ہے, جو وطن کا نہیں وہ کسی کا نہیں ہے. جو شہیدوں کے خون کو اس کا احترام نہیں کرنا جانتا, ان کو وہ متون کرتا ہے, وہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کا اپنے انداز میں, وہ قرآن کریم میں کہتا ہے, پھر میں اپنے وقت پر میں ہر چیز کا میں حساب لیتا ہوں. سر میں پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل کے دنوں میں ہمارا ایک میجر کنسرن جو ہے وہ لانگ مارچ ہے. ڈیفینیٹلی آپ کا پرامن احتجاج, آپ کا حق ہے, آپ اپنے ملک میں کر سکتے ہو, لیکن ایک وہ چیز جس سے ایک ملک کی معیشت بھی برباد ہو رہی ہے, لوگوں کا وقت بھی برباد ہو رہا ہے, ان کی زندگیاں متاثر ہو رہی ہیں, ان کو لے جا کر روڈ پہ بٹھا دینا, یہ کہاں کی سمجھداری ہے؟ اور دوسرا, اس حوالے سے حکومت کے کیا اقدامات ہیں؟ میں آپ کو سوال آپ کا بڑا ڈائریکٹ جواب دیتا ہوں. جب عمران نیازی 2014 میں جب وہ باز نہ آیا کہ میں نے دھرنے سے نہیں ہٹنا, میں چینی سفیر کو میں ملا. وہ مجھے رات کو 11 بجے ملنے آئے, چینی سفیر جو اس وقت تھے. انہوں نے مجھے پرائم منسٹر ہاؤس میں اسلام آباد میں انہوں نے مجھے کہا کہ چیف منسٹر ہم نے بہت کوشش کی ہے, اب مجھے ابھی چائنا سے مجھے اپنا میسج ملا کہ وہ دورہ ملتوی ہو گیا ہے. میرے اوسان خطا ہو گئے, اس لیے نہیں کہ وہ ہماری گورنمنٹ کے, وہ تو پاکستان کے مہمان بن کے آ رہے تھے, شی جن پنگ, اور بڑے اربوں ڈالر کے معاہدے سائن ہونے تھے. میں نے جا کے وزیر اعظم کو بتایا, وہ بہت, وزیر اعظم ایک سکتے میں آ گئے. آج تاریخ پھر دوہرا, میں اب چین جا رہا ہوں اور یہ اپنا میں دھرنا لے کے آ رہے ہیں. کس کا فائدہ, کس کا بھلا؟ ہندوستان کا جو میں نے ایسپیکٹ میں نے بتا دیا آپ کو, وہ میں نے بتا دیا آپ کو, لیکن پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو آپ مجبور اور لاچار کر رہے ہیں. یعنی اس سیلاب میں نے اپنا کس کی منت نہیں کی, فارن منسٹر آف پاکستان بلاول بھٹو نے کس کی منت نہیں کی, اوروں نے ہمارے جو, میں جانتا ہوں کہ ہمارے جو افواج کے جو زعماء ہیں, سپہ سالار, انہوں نے بھی جا کے ایفرٹس کی کہ ہمیں فنڈز دیں آپ, اور ہم پاکستان کی ضرورت ہے, اور ہمیں کتنا ملا ہے اور کتنا ملنا چاہیے یہ ایک علیحدہ سوال ہے. میں آپ کو جواب دے چکا ہوں. منتیں کی ہم نے, منتیں کی ہیں, بخدا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں فنڈ چاہیے. اور جنرل اسمبلی کے جنرل سیکرٹری آئے, کمال کی, انہوں نے یہاں باتیں کی, انٹونیو گوٹیرس نے, لیکن
ان کا تو باقی ممالک پر ان کا جو اثر ہے وہ تو جتنا ہے وہ اتنا ہی ہے نا. وہ تو ممالک نے فیصلہ کرنا ہے. 30 ارب 40 ارب ڈالر کی اکانومی کا لاس ہو گیا ہماری معاش کو ان سیلابوں سے, اور اس سے پہلے جو 4 سال جو کھلواڑ کھیلا گیا اس نے تباہی کر دی. اب جو آپ کو ہر چیز رہ گئی ہے جو تباہ نہیں ہوئی تھی اب آپ تباہ کرنے جاتے ہیں. جب میں چین جا رہا ہوں, یہ دیکھیں, یہ سوچ لیں, یہ تاریخ دوبارہ اپنے عمل کو دبا رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یو میک اے مسٹیک ونس ٹوائس, تیسری مرتبہ اس کی گنجائش نہیں ہوتی. تو یہ وہ چین کیا سوچ رہا ہوگا, چینی زوما کیا سوچ رہے ہوں گے. یہ آ رہا ہمارے پاس اور وہاں پر جا رہے ہیں جناب لاؤ لشکر لے کے, اور صوبہ پنجاب اور کے پی ساتھ ملا ہوا ہے. یہ وفاق, یہ کس کے خلاف حملہ ور ہو رہے ہیں؟ وفاق کے خلاف, جو علامت ہے ہماری اپنا پاکستان کی وحدت کی, وفاق کی, یکجہتی کی, ہماری یکسوئی کی, ہماری محبت اور 22 کروڑ عوام کے آپس میں جو ہمارا بھائی چارہ ہے, ایک چارٹر ہے, ایک سوشل ایگریمنٹ ہے, ایک آئین ہے, اس کو تباہ کر رہے ہیں, اس پر حملہ ور ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کبھی اور اس سے بڑی ایک سازش پاکستان کے خلاف ہو نہیں سکتی. یا تو ہونا کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں, میں اللہ تعالیٰ معاف کرے, میں ایک بڑا خطا کار انسان ہوں, میں بہت ہی خطا کار انسان ہوں. یا تو ہونا کہ میں نے اپنی تمام انسانی کمزوریوں کے باوجود نواز شریف کی قیادت میں اور اس کی سپرویژن میں نے پنجاب میں خدمت نہ کی ہو. تب تو آپ کہیں کہ تم کیا ہمارے سامنے بھاشن دے رہے, جاؤ اپنا گھر جا کے کام کرو. اگر تو میں نے 12 سالوں میں یہاں پر خدمت کی ہے اور یہاں پر 6 مہینے میں یعنی پہاڑ نما جو مسائل ہیں وہ اپنے جو ہمارے جو زوما ہیں اپنا جو اس مخلوط حکومت کے ساتھ مل کر اس کو ہم اپنا اس چیلنج کو قبول کر کے ہمت کے ساتھ اور اللہ کی اپنا مہربانی سے اس کو کوشش کر رہے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اور اس قوم کا بھلا کرنے کے لیے. آپ لاؤ لشکر لے کے آ گئے ہیں اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو پوری نہیں ہوئی. یہ ہے وہ معاملہ میرے بھائیوں, میری بہنوں, یہ معاملہ ہے اور کوئی معاملہ نہیں ہے بالکل. کیا اکانومی کے فرنٹ پہ کوئی اچھی خبریں دینے کے لیے ہمارے پاس ہیں, یا ہم اسی طرح بتاتے رہیں گے کہ پچھلی حکومت نے بہت بیڑا غرق کر دیا تھا تو مشکل حالات ہیں اور قربانی دینی پڑے گی اور یہی چلتا رہے گا؟ دیکھیے, ہمیں 6 ماہ ہوئے ہیں آئے, اور حالات جن سے ہمیں واسطہ پڑا اور قوم کو واسطہ پڑا وہ آپ کے سامنے ہے. اس کو مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں, وہ وقت کا ضیاع سب جان. لیکن کوشش پوری ہے, پوری کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے حالات بدل دے. دیکھیں, کامیاب ہوتے نہیں ہوتے سب اس کے ہاتھ میں ہے, لیکن میں آپ کو اپنی اس مالک جس کے قبضے میں ہماری جان, اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں کسی اور ہمارے ساتھی جو زوما ہے کسی قسم کی کوشش سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. دن رات ایک کر رہے ہیں اور کریں گے, خون پسینہ بہائیں گے, باقی نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں نے سنا ہے کہ اپنا آڈیو آئی جس میں ایک آپ کو وہ کون ہے, گنڈا پور, کیا نام ان کا, ان کی انہوں نے کو گفتگو کریں کہ اپنا اسلحہ اور بندوقیں اسلام آباد پنڈی فلاں جگہ پہنچا دو. اب بتائیے, اس کے بعد کوئی عقل کا اندھا ہی ہوگا جس کو پھر یہ شبہ رہے کہ یہ کوئی خونی مارچ نہیں ہے, یہ کوئی بڑا محبت بکھیرنے والا مارچ ہے. بتائیے ذرا, اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کسی بات کی؟ آرمی چیف صاحب نے ایک یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے بھی کہا, اس پریس کانفرنس میں بھی بات ہوئی کہ پاکستان کی فوج سیاست میں ملوث نہیں ہوگی, یہ فیصلہ کر لیا گیا. ابھی آپ نے کہا کہ جس کو پال پوس کے بڑا کیا, تو جنہوں نے پال پوس کے بڑا کیا اور پورا زور لگایا, اچھا پورا زور لگا دیا اچھا کہ جناب یہ کامیاب ہو جائے. تو کیا میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ اس کو کچھ سمجھیں, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وہ کیا سوچ تھی ادارے کی وہ تو وہ جانتے ہیں, لیکن سپاہ سالار نے اپنی پوری کوشش کی خلوص کے ساتھ کہ بھئی یہ کامیاب ہو جائے تو پاکستان کا جو قسمت بدل جائے گی, یہ تھی ان کی سوچ. انہوں نے کہا کہ ہم اے پولیٹیکل رہیں گے. نہیں, اب انہوں نے کہا ہے کہ اے پولیٹیکل اپنا ہوں گے, رہیں گے, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. دیکھیے کہ کل کیا ہونا ہے وہ تو میں اور آپ تو نہیں جانتے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن اگر وہ اے پولیٹیکل انہیں ہونے کی آج نہیں, وہ 6 مہینے سے ہم سننے کہ ہم ابھی اے پولیٹیکل نہ اور ہم مداخلت نہیں کریں گے, تو یہ اچھی بات ہے. اچھی بات کو ہمیں سراہنا چاہیے, نہ کہ اس کو کسی وجہ سے ہم کیڑے نکالیں. سر گھڑی چوڑی کی جڑی خبر ہے نا
وہ سر اس بندے نے دی وہ امداد سے انہوں نے اچھا سر ہی از دا مین وہ جس یہ بھی دس دو کہ چوری کس ٹائم سے ہوئی سی اپنا اور کس طرح ہوئی یہ بھی دس دو جی بالکل انہوں نے خبر دی تھی اچھا ایسے جی وہ گھڑی دونوں کو پہنچ گئی جی نہیں مجھے بھی تحفہ ملا ہے الحمدللہ اور وہ اس گھڑی سے زیادہ مہنگا ہے تو سر وہ آپ نے جمع کرا دیا سر نہیں وہ اس کی نمائش ہوتی ہے آپ گزریں راہداریوں سے وزیر اعظم ہاؤس کی تو اس میں لگی ہوئی گھڑیاں اس میں لگی ہوئی السلام علیکم پرائم منسٹر صاحب علی اگر انہوں نے گھڑی بیچ کے تو پیسہ قومی خزانے میں جمع کرایا ہوتا نا تو میں پھر کہتا کہ چلو وہ بھی کہیں گے ہمارے جو مربی دوست ہیں کہ اچھا انہوں نے بیچی ہے اور قوم کی کسی بیوہ یتیم کی یہ پیسہ کام آ جائے گا تو میں اس کو سراہتا یہ خرید کر اپنے بیچ کے پیسے جیب میں ڈال لیے اور پھر کہنا کہ میں بڑا امین اور صادق ہوں میں نے سڑک بنوائی ہے اس پیسے سے حالانکہ سڑک نواز نے بنا کے توبہ اتنا جھوٹا آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا میں آپ کو بتاؤں اس سے بڑا جھوٹا آدمی یہ جھوٹوں کا آئی جی نکلا بالکل پرائم منسٹر صاحب میرا نام محسن بھٹی ہے جس طرح آئی ایم ایف کے ساتھ جب یہ ڈیل فائنل ہو رہی تھی ہماری پیکج فائنل ہونا تھا تو جس طرح کے پی کے وزیر خزانہ نے جس طرح ای میل وہاں پہ کی تھی اور یہاں پہ پنجاب کے وزیر خزانہ کو بھی ورغلایا گیا تھا اسے کہا تھا کہ آپ بھی کریں اور جس طرح ابھی اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری جب سیلاب کے لیے پاکستان کے دورے پہ آئے تو ان کو کچھ 600 کے قریب ای میل گئیں کہ آپ اس پہ پاکستان کے لیے کوئی امداد کا اعلان نہ کریں اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ قومی اہمیت کے جہاں پورے قوم کی کا مفاد وابستہ ہوتا ہے اس پہ اگر کوئی اس طرح کی ای میل کرے یا سازش کرے تو اس کے خلاف کوئی قانون سازی ہونی چاہیے کوئی ایسا کام ہونا چاہیے کہ آئندہ کوئی بھی ایسا کام نہ کر سکے ایک چیز دوسری سر آپ نے جیسے ابھی بتایا کہ سوشل میڈیا میں ظاہر ہے آپ بھی اس طرح یوز نہیں کرتے ہیں اور اسی طریقے سے میں شروع ہو گیا اب شروع ہو گیا تو اسی طرح جو آپ کی جماعت ہے وہ بھی سوشل میڈیا کے استعمال میں اتنا پیچھے ہے کہ آپ کی جو مخالف سیاسی جماعت ہے اس کی طرف سے اتنی زیادہ بمبارڈمنٹ ہوتی ہے جی آپ کی بات تسلیم کرتا ہوں اور تیسرا سر آخری کہ سولر پینل جو ہیں اس پہ حکومت سوچ رہی ہے کہ جنہوں نے اربوں روپے لگا کے عوام نے سولر پینل لگوائے ہیں سولر سسٹم لگوایا ان سے 19 روپے 32 پیسے کی بجائے اب 9 روپے فی یونٹ بجلی لیں گے اور ان کو مہنگی ترین دیں گے تو جن لوگوں نے اتنے اربوں روپے لگا دیے ہیں ان پہ ذرا رحم کیا جائے جی ایسا نہیں ہے سولر کے پہلے بتا دوں جنہوں نے سولر پینل لگائے وہ تو اپنے استعمال کے لیے لگائیں ان کو تو اپنا بجلی سن لینا آپ نے اگر لیٹ سے سولر پینل لگایا ہے اپنے گھر میں آپ کو 4 روپے پڑ رہا ہے یا 5 روپے پڑ رہا ہے تو آپ کو کاسٹ ہے نا آپ بات کر رہے ہیں اپنے نیٹ میٹرنگ کی کہ جب آپ کے پاس فالتو بجلی ہوتی ہے سولر کی تو جب آپ حکومت کو بیچتے ہیں اس کی بات آپ کر رہے ہیں وہ ایک ایشو ہے لیکن جو آپ خود استعمال کر رہے ہیں وہ تو گورنمنٹ کی بنائی ہوئی بجلی تو بہت سستی ہے ایک بات دوسری بات میں نے تسلیم کر لی کہ باقی ہم سوشل میڈیا میں پیچھے ہیں اور ہمیں اپنی اس زمانے کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمیں تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے ایک بات دو باتیں میں اور عرض کر دوں کہ یہ جو یہ دھرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ کنہوں نے کہا تھا کہ قبریں کھود لی گئی ہیں اور پی ٹی پی قبضہ کر لو پارلیمنٹ پہ حملہ کر لو اب بھی وہی سزائیں نظر آ رہی ہیں تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے اور آپ کی اطلاع کے لیے عمران نیازی کا سب سے بڑا جو ڈاکہ ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کا ہے 50 ارب یہ آپ گھڑیوں کی بات کرتے ہیں وہ تو پاکستانی قوم کی توہین کی گئی ہمیں وہ برادر ممالک جنہوں نے تحفے دیے ان تحفوں کی توہین کی گئی ان کی توہین کی گئی وہ بہت بڑا ایک جرم تھا جب انہوں نے بیچ دیا مگر جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو ڈاکہ ہے حمزہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ اس سے بڑا ڈاکہ تاریخ میں نہیں پڑا جو برطانیہ میں مشہور زمانہ یا بدنام زمانہ جو ٹرین رابری تھی 1960 کی وہ دنیا میں اس کا ذکر ہوا تھا اور آج تک چلتا ہے کتابوں میں پڑھیں آپ یہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے یہ 50 ارب ڈاکہ اس سے بڑا ڈاکہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں پڑا تو وہ جو آپ بتا رہے تھے کہ جناب وہ گھڑی ہے تو وہ اپنا یہ ہے یہ 50 ارب کا ڈاکہ ہے 50 ارب کا ڈاکہ
कानून अपना रास्ता लेगा। मैं इमरान खान नियाजी की तरह नहीं हूं कि शहबाज शरीफ को पकड़ के अंदर करो, अब मरीम नवाज को पकड़ के अंदर करो, ख्वाजा साद रफीक को पकड़ के अंदर करो, उसको राना सनालो को पकड़ के अंदर करो, नवाज शरीफ को गिरफ्तार करो, हमजा शहबाज को गिरफ्तार करो, ख्वाजा आसफ को। मैं उनमें नहीं हूं, अल्लाह से डरना चाहिए। सर मेरा सवाल ये है कि डिसइंफॉर्मेशन का ये जमाना है, आप लोगों का मुकाबला डिसइंफॉर्मेशन के साथ है जो साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर खेला जाता है। वो मैं तस्लीम करता हूं सर, तस्लीम करना बहुत अच्छी बात है, मैं मानता हूं। बात यह है कि इसका मुकाबला ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर सकती हैं, ना आपकी सोशल मीडिया पोस्ट कर सकती हैं। कई बरसों की मेहनत है, वैसे तो 75 सालों की मेहनत है सर, एक खास जहन साजी में यहां पर प्रो पीपल और प्रो डेमोक्रेटिक सोच को बनाने की जरूरत है, जो हमारे करिकुलम में भी उस तरह से शामिल नहीं है। और ना ही ये अच्छी बात है आपने आज इस मीडियम के लोगों को यहां पर बुलाया है, तो इस मीडियम के लोग ही एडवोकेसी जर्नलिज्म कर रहे हैं, उनकी जानिब भी तवज्जो दें। दुरुस्त बात आपकी, इसको हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। वो कहते हैं कान खोलकर सुन लो, तो सर क्या कोई अदालत सू मोटो भी नहीं लेगी? आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इस कंट्री के, अगर कोई शख्स इदारों के खिलाफ इस तरह से जबान इस्तेमाल कर रहा है तो एक आम शहरी ये बात ये कर रहा है कि क्यों गिरफ्तारी नहीं होती? सर अगर मैं ये करता तो शायद मैं 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार हो जाता। गुजारिश ये है कि कान खोल के सुन लो अपना, और फलाने ये कर लो। ये उन लोगों को या उस इदारे को इस तरह मुखातिब कर रहा है जिसने इस कौम के करोड़ों माओं और बेटों और बेटियों को दहशत गर्दों से बचाने के लिए अपने खून से कुर्बानियां दी हैं। ये मैं कहता हूं कि कोई शख्स जिसमें जरा सी अकल और खौफ खुदा हो, वो कभी ये बात नहीं करेगा, चे जाए कि एक ऐसा आदमी जो इनके एहसानों में दबा हुआ हो, एहसानों में दबा हुआ हो। मैं यहां पर कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे कि एक नई बहस छिड़ जाए। मैं ये कहूंगा इनके एहसानों में दबा हुआ हो। खुदा ताला भी कहता है कि जो बंदे का एहसान नहीं मानता वो मेरा क्या एहसान मानेगा। ये एहसान फरामोश शख्स है, ये मोहसिन कुश है, मोहसिन कुश। कुछ पीटीआई के जराए का ये दावा है कि जो इमरान खान साहब की लॉन्ग मार्च है इसका आखिरी मुकाम इस्लामाबाद की जगह रावलपिंडी भी हो सकता है, तो क्या आपकी हुकूमत के पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है? और अगर ऐसा होता है तो पंजाब में भी पीटीआई की शराकत की हुकूमत है? मैं समझता हूं कि इमरान खान नियाजी से उससे कुछ बैद नहीं है। ये बिल्कुल मैं आपको ये कह रहा हूं, उससे कुछ बैद नहीं है, क्योंकि वो बदकिस्मती से वो एक अपनी ज़ात और अना में वो उसमें रहता है। उसकी सोच अपनी ज़ात से ऊपर नहीं है, उसकी ख्वाहिश जो किसी की ख्वाहिश को वो कुर्बान कर देगा। देखिए कि ऐसे ऐसे अपने मुरब्बी दोस्तों को जिन्होंने बुरे वक्त में इसकी तमाम कश्तियाँ जला के इसका साथ दिया, उनको उसने वहाँ पर पहुँचाया जहाँ पर कोई सोच भी नहीं सकता। तो इसलिए मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया मोहसिन कुश, वो गलत नहीं है। तो लेकिन अगर इसने कोई ऐसी हरकत की गैर आइनी, गैर कानूनी, इस्लामाबाद में अपना जो रेड जोन में उसमें दाखिल होने की या पिंडी की तरफ बढ़ने की, तो ये इसकी कोशिश को कानून के जरिए बुरी तरह नाकाम बनाएंगे इंशाल्लाह। मेरा सवाल ये है कि क्या चीन की तर्ज पर हमने अपने डिजिटल सिस्टम को ऐसा मजबूत करना है या नहीं करना कि हमारा स्टेट ओन्ड डिजिटल सिस्टम हो, जिस पर स्टेट की सारी चीज आ रही हो, स्टेट का बयानिया आ रहा हो, स्टेट के बारे में सारी बात की जा रही है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुस्बत जो पाकिस्तान का इमेज है उस पर बात की जाए। आप काइंडली एक स्टेट ओन डिजिटल सेटअप काइंडली ले आएं, ताकि हमारी जो नौजवान नस्ल है जिसके हाथ में मोबाइल है और पाकिस्तान का दुनिया में 9.5 घंटे और पाकिस्तान में 12.5 घंटे रोजाना की बुनियाद पर मोबाइल इस्तेमाल किया जाता है, तो आप भी उनको सिखा सकें। और आप चूंकि अवामी खिदमतगार के तौर पर जाने जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए और अवाम के लिए, आपने एक स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप का प्रोजेक्ट बहुत, मैं ये समझता हूं कि उसके लिए बहुत ज्यादा आपकी तारीफ की जानी चाहिए, कम है जितनी भी। और अवाम के लिए आपने रोटी का प्रोजेक्ट, अब आप फेडरल में हैं, खुदारा कोई ऐसी पॉलिसी लाई जाए स्टूडेंट्स के लिए भी और अवाम के लिए भी जिसे रहते दिनों तक याद रखा जाए। सर अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मरियम इकराम। सर बेसिकली सोशल मीडिया पर एक अच्छी पहचान है मेरी, लोग जानते हैं, और जब से मेरे ख्याल से होश संभाली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बारे में ही सुना है और बोला भी है। आपके काम हमेशा हमें नज़र भी आए हैं,
جن میں سے ہماری موٹر وے بھی ہے, ہماری میٹرو بھی ہے, اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. باقی پارٹیز میں اس کو کہا کہ یہ کام کی نہیں ہے, بٹ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہوں کہ لوگوں کے کام آتی ہیں. وہ عمران خان صاحب نے 3-3.5 سال حکومت کی, مگر ہم جس سیلری میں گزارا کرتے تھے اس سیلری میں گزارا نہ ہو پایا, اور اس کو ابھی تک بھگت رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ جب دوبارہ اقتدار میں آئی, خواہشات تھی, بہت سی ہوپس تھی کہ شاید اب ہمارے لیے کچھ تبدیلی آئے گی. واقعی پاکستان مسلم لیگ دوبارہ سے آ کر دوبارہ کچھ نہ کچھ غریبوں کے لیے کرے گی. یہاں پہ بہت سے سوال کیے گئے, مگر یہاں پر سوال اس غریب کے لیے نہیں کیا گیا. یہاں پہ 22 کروڑ کی عوام کی بات کی جا رہی ہے, مگر یہاں پر پیٹرول, گھی, آٹا, چینی بل کوئی بات نہیں کر رہا. ہم اتنے بے بس ہیں سر, ہم اتنے بے بس ہیں کہ ہمارے اوپر صرف تھوپا جاتا ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے. پاکستان مسلم لیگ کی ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, اس کی رسپیکٹ کریں گے بھی, مگر ہمیں آئندہ آنے والے وقت میں پاکستان مسلم لیگ غریب آدمی کے لیے کیا کرتی نظر آئے گی. بہت اچھا سوال کیا. اور دیکھیے کہ ہم 6 مہینے سے ایک چیلنج سے دوسرے چیلنج, تیسرے چیلنج پہ, لیکن آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ہم نے سولر کے اوپر بجلی بنانے کے لیے ایک بڑی جامع پالیسی بنائی. سعودی عرب میں ہم گیا, اب ہمارا وفد جا رہا ہے, چائنا میں ہم بات کریں گے. اور اسی طریقے سے زرعی جو ہمارا جو کسان کے لیے پیکج ہے وہ بھی انشاءاللہ اپنا اس کے وہ تیار ہے, وہ ہم 1 آدھ دن میں اس کو بھی اناؤنس کریں گے. نوجوانوں کے لیے بھی جو انہوں نے کہا بالکل صحیح کہا آپ نے, اور یہاں پر غریب کی, طالب علم کی, مزدور کی, بیوہ کی, یتیم کی, ہسپتالوں کی بات ہونی چاہیے تھی, بالکل ہونی چاہیے تھی. اور یہاں پر ایک جو گفتگو ہے بالکل وہ سکڑ کے رہ گئی ہے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, اور انشاءاللہ دیکھیں پوری کوشش ہے, باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نظر آئے گی. سر ایک چھوٹا سا کوشچن اور اس کے بعد ایک کامنٹ چھوٹا سا, اور اس کے بعد ایک کوشچن آپ سے. پہلی چیز تو سر یہ ہے کہ میری ایک ریکویسٹ ہے کہ نیریٹو بلڈنگ کی یہاں پر بہت بات ہوئی, آپ نے ہٹلر صاحب کا نام لیا تھا. جو دوسری سیاسی جماعتیں تھیں نا, انہوں نے کمپلیٹلی سیڈ کر دی. ہٹلر کہا جی جی, میں صاحب کہہ رہا ہوں. تو وہ انہوں نے پوری طرح سے نا سیڈ کر دی تھی اسپیس مکمل طور پر. میری آپ سے ریکویسٹ ہے, جب نیریٹو بلڈنگ کی بات ہو رہی ہے, آپ نے بھی عمران خان صاحب کے آپ کی ذات پر لگائے ہوئے 4-5 الزامات آپ نے دہرائے ہیں. ایک تو پہلی بات یہ کہ آپ یہ دہرانا, اس کا ثبوت کوئی نہیں, میں نے یہ کہا, لیکن آپ دہرانا چھوڑ دیجئے, آپ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے مجھے یہ کہا. ٹھیک. دوسری چیز سر یہ ہے کہ ایک کوشچن میرا یہ ہے کہ کیونکہ ابھی الیکٹرسٹی کی بھی بات ہوئی, ابھی انہوں نے بہن نے ہماری بات کی پیسوں کے حوالے سے, بہت مہنگائی کے حوالے سے. جنرل باجوہ صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی انڈیا کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنے کی اور انفلیشن کو نیچے لانے کے لیے اگر ہم تھوڑے سے تعلقات بہتر کریں تو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. کیا اس طرح کی کوئی ارادہ ہے حکومت کا؟ میں بالکل تیار ہوں. شرط ہے نا کہ ہندوستان بھی تالی 2 ہاتھوں سے بچتی ہے. اگر وہ بھی سنجیدگی کے ساتھ جو کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, ان کے جو حقوق ہیں ان کی پامالی ہو رہی ہے, اور دن رات کشمیر کی وادی میں ان کے معصوموں کا خون بہتا ہے, اگر اس کے اوپر وہ بات نہیں کریں گے تو پھر باقی چیز جو ہے بے معنی رہ جاتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لڑائی جنگ کا کوئی وقت نہیں, کوئی زمانہ نہیں. یہی میں ہندوستان کو اپنی پبلک اسٹیٹمنٹ کہتا ہوں کہ آئیں میز پہ بیٹھیں. ابھی سعودی عرب میں تھا, میں نے فرمانروا سے میں نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ ہے, ہندوستان اگر وہ بیٹھ کے اس پہ بات کرے تو آپ اس میں اگر رول ادا کریں گے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی. بہت شکریہ آپ کا, بڑی مہربانی.